ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم حاضرین محترم، میں اولاً سمیم قلب اور دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ انتظامیہ کو کہ جنہوں نے اپنی محبت سے اس محفل کو سجایا۔ اللہ کریم یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، حضور کا حلیہ کیسے تھا، میرے کریم آقا کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھیں اور حضور کے گیسو کیسے تھے، تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا اور حضور حسن ملاحت کے مالک تھے۔ ہاں ہاں اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و توا کر دی۔ پھر حضرت سیدنا ابو طفیل فرماتے ہیں کہ سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کے جسم مبارک سے ایسے نور ظاہر ہوتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ حضور کا پورا جسم مبارک ہی چاندی میں ڈھال دیا گیا ہو۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ جیسے چوندوی کا چاند چمکتا ہے اور دھمکتا ہے۔ پھر آل حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان بریلوی لکھ گئے، اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کانپٹ رہا تبارا، اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کانپٹ رہا تبارا، کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن مچل رہا ہے۔ نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ ہاں پھر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اللہ رب العزت کی صفات کے مظہر ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کریم کا مقام یہ ہے کہ حضور خود عین ذات کے۔ پھر حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو 70,000 پردوں میں چھپا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اگر اللہ ان 70,000 پردوں میں سے اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو سن، جب حضور کا حسن پھیلتے پھیلتے جب قبرستان میں پہنچتا، جب قبر میں رہنے والے مردے جب حسن محمدی کا نظارہ کرتے نا، وہ مردے نہ رہتے بلکہ زندہ ہو کر محمد عربی کا کلمہ پڑھنا شروع کرتے۔ تو پھر حضرت خواجہ محمد یار فریدی بھی فرما گئے، ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ اب حضرت خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں کہ ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف آگے ہوتے تھے تب حضرت زلیخا پیچھے ہوتی تھی، مگر قیامت کا دن معاملہ الٹ ہوگا، تب
حضور آگے آگے ہوں گے، حضرت یوسف پیچھے پیچھے۔ ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں وہ شکلیں پیلے کنہانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ ہاں ہاں فرماتے ہیں اے مطلبی پھول، اے مطلبی پھول، اے بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ۔ اب جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ارے سرکار کائنات کے حسن و جمال کا عالم دیکھو۔ فرماتے ہیں دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کی نا، دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کی نا۔ اگر حضرت یوسف اگر ایک جھلک بھی حضور کے چہرے کی دیکھ لے، ارے دنیا جس حضرت یوسف کے حسن کا چرچا کرتی ہے، اگر وہی حضرت یوسف اگر ایک جھلک بھی ہمارے نبی کے چہرے کی دیکھے تو کیا ہو جائے؟ تو سن، دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کی نا، دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کی نا، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ ہاں ہاں پوچھا جو یہ سائل، پوچھا جو یہ سائل، لیکن کیا چیز ہے آسن، لیکن کیا چیز ہے آسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ ہاں ہاں ارے سرکار کائنات کا مقام دیکھو۔ فرماتے ہیں یوں نگاہوں نے کیا گنبد خضرا کا طواف، یوں نگاہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا طواف تو نہیں کر سکتے نا، ارے آؤ پھر شاہ نصیر الدین نصیر کا لکھ گئے یوں نگاہوں نے کیا گنبد خضرا کا طواف، یوں نگاہوں نے کیا گنبد خضرا کا طواف، روشنی کرتی ہے جیسے ماہ اختر کا طواف۔ ہاں ہاں فرمایا چاند کے سامنے حالا چاند کا طواف کرتی ہے، مگر عاشق کی نگاہ گنبد خضرا کا طواف۔ ہاں ہاں پھر تاجدار گھوڑا فرما گئے کہ ان کا بیمار ہوں، ان کا بیمار ہوں جو سب کے مسیحا ٹھہرے، ان کا بیمار ہوں جو سب کے مسیحا ٹھہرے۔ ہاں ہاں اجل تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، فرشتہ اجل کا آنا ہے، روح قبض کرنی ہے، مگر عاشق حضور کے عشق میں مچل مچل کر کیا لکھتا ہے کہ ان کا بیمار ہوں جو سب کے مسیحا ٹھہرے۔ اے اجل سوچ سمجھ کر میرے بستر کا طواف، اے اجل سوچ سمجھ کر میرے بستر کا طواف۔ ہاں ہاں یہ مت سمجھنا کہ بستر پہ سویا کون ہوا ہے، ارے جامی کو ماننے والا سویا ہوا ہے، ارے رومی کو ماننے والا سویا ہوا ہے، ارے فرید پاک کا نوکر سویا ہوا ہے۔ ہاں ہاں دل نے یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، دل نے یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا۔ آج لوگ کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو نظر نہیں آتے، حضور تو نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے نظر آئے، تمہیں کیسے نظر آئے؟ ارے جن کو نظر آتے ہیں وہ تو دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ارے جن کو نظر آتے ہیں وہ تو خدا کی عزت کی قسم اٹھا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ارے جن کو نظر آتے ہیں وہ بیٹھا چاہے چادر کی سرزمین پہ ہوتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں کہتا ہوں رومی کو بڑا مقام ملا، جامی کو بڑا مقام ملا۔ یاد رکھنا یہاں تقابل مقصود نہیں ہے، رومی کو بڑا مقام ملا، جامی کو بڑا مقام ملا، سب کو بڑا مقام ملا، مگر فرید پاک کو جو مقام ملا، مگر فرید پاک کو جو مقام ملا، رومی نے اقرار دیدار کی خواہش کی تھی، رومی نے اقرار دیدار کی خواہش کی تھی، جامی نے اقرار دیدار کی خواہش کی تھی، مگر فرید پاک کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ خلقت تجھے دی گول ہے ہر دم فرید قول ہے۔ فرمایا خلقت مجھے دی گول ہے ہر دم فرید قول ہے۔ ہاں ہاں ایک دا ہوں ایک دو ہوں ایک گو، ایک دا ہوں ایک دو ہوں ایک گو، سب میں اس کو دیکھتا ہوں غیر سے مطلب نہیں، سب میں اس کو دیکھتا ہوں غیر سے مطلب نہیں۔ ہاں ہاں دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار،
دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ہاں ہاں دل نے یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آپ سینے میں رواں نور کا دریچہ دیکھا۔ چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے۔ ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا۔ ہاں ہاں ارے کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر۔ عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا، ارے عالم ہوش میں آئے پھر کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ دل نے یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، دل نے یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا۔ ہاں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں تم اتنی اچھی تقریر کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے کہا پھر جواب سنو، یہ سب کا سب فیضان حضرت شیخ القرآن کا ہے، یہ ان کا دست کرم ہے، یہ ان کے فیض سے ہے۔ ہاں میرے آقا پھر اعلیٰ حضرت بھی مدینے پہنچے، حضور کی جالی پاک سامنے ہے، جالی پاک سامنے ہے، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں میرے آقا رخ سے پردہ ہٹاؤ نا، احمد رضا کو ایک بار چہرے کا دیدار کرواؤ نا۔ ارے پھر رو رو کر کہتے ہیں بکارے خیش خیرانم، بکارے خیش خیرانم، اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چار سازی کن، مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ ہاں جب پھر بھی دیدار نصیب نہیں ہوا پھر رو رو کر کہنا شروع کر دیا وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دل نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ ہاں میرے آقا پھر حضرت لال شہباز قلندر بھی مدینے پہنچے اور رو رو کر عرض کی کوسین چون گویم مبروح مصطفیٰ، کوسین چون گویم ابروح مصطفیٰ، مازا گفت حیرت آتش میں حق نمارا، اے تاج کچھ کلاہا، اے تاج کچھ کلاہا، اے شاہدی پناہا، برہار زار عثمان چشم کرم خدا۔ ہاں پھر عاشق جامی بن کے کہتا ہے سگترا کاش جامی نام بودے، سگترا کاش جامی نام بودے۔ ہاں سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد اب کیا ہے کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، پھر کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔